تو میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، اب یہ کوئی جملہ یاد ہے میں تو مختلف مذاہب جو ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مختلف مذاہب ہیں، ان کا ایک اپنا طور طریقہ ہے. تو اگر ہمارے سامنے کوئی ٹھوس چیز آتی ہے اور آئی ہے، اور آج ہم جم کر بیٹھے ہیں، ہم بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی کے انسان کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اس کے لائق صرف اسی کی ذات کو سمجھتے ہیں جو مسجود حقیقی ہے، جو معبود حقیقی ہے، اور جس کا حقیقت میں اقتدار اور اختیار ہے، اسی کے سامنے جب ہم سر خم کرتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. تو جو ایک قوت ہمارے سامنے دل میں پیدا ہوتی ہے سجدہ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، تو یہ اس کی عظمت ہے، اور دل میں یہ ذلت کا پہلو پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سجدہ کا معنی کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض بقصد العبادۃ، اور انتہائی ذلت کا نام سجدہ ہے کہ انسان اتنی مقدس پیشانی کو، جس پر آپ پگڑی باندھتے ہیں، ٹوپی رکھتے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ ویسے ہی سر برانا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے سر ساری ہے، تو اتنے عزت کی چیز ہے، تو اس کو آپ زمین پر رکھ دیتے ہیں، جبین کو رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی، پاک ہے وہ ذات میرا رب جو اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے. انتہائی پستی میں جا کر اس کی عظمتوں کا اقرار کرتا ہے. تو یہ بندے کے لیے معراج ہے، ایک ذوق پیدا ہوتا ہے، ایک انجانی قوت اندر آ جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے. تو یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہم بھی بتوں کے سامنے سجدہ کرتے، ہم بھی خدا جانے کیا کسی ستارے کو مؤثر مانتے کہ فلاں ستاروں کی چالیں آج ایسی ہیں، آج نجومی نے کہہ دیا ہے کہ فلاں ستارے کی چال یہ ہے، آج یہ کام نہ کرو. ہم بھی ستاروں میں الجھ جاتے، ہم بھی بتوں میں الجھ جاتے، انسانوں کے سامنے سجدے کرتے. تو ہمیں کس نے بچایا؟ اس کملی والے نے بچایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں بچایا، اور اس مالک یوم الدین کے سامنے ہمیں لے جا کر کھڑا کر دیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ نہ کہے کہ تو صرف خلا میں کھڑا ہے، تیرے سامنے فضا ہے، کوئی تجھے نظر نہیں آ رہا، بلکہ اعبد اللہ کأنک تراہ، اے نماز پڑھنے والے یوں نماز پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھ میں یہ اہلیت نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ سکے، تو پھر اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے.